نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 115 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی. اس آیت مبارکہ میں توجہ طلب الفاظ ملاحظہ فرمائیں. ارشاد فرمایا للہ المشرق والمغرب. لفظ مشرق کا معنی طلوع ہونے اور چمکنے کی جگہ ہوتا ہے. مشرق کو مشرق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورج کے چمکنے اور طلوع ہونے کی جگہ ہے، اور مغرب کا معنی ڈوبنے اور غروب ہونے کی جگہ. اسے مغرب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے. اور للہ لفظ اللہ کے شروع میں جو لام ہے یہ ملکیت کا معنی دے رہا ہے. اب للہ المشرق والمغرب کا معنی یہ ہوا کہ مشرق و مغرب اور ان جہتوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے. مخلوق کا کوئی ذرہ بھی اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہے. پھر فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے. اینما ظرفیت کو ظاہر کر رہا ہے، جگہ کو عین کہتے ہیں. نحوی ترکیب کے اعتبار سے اگر اینما تولو کا مفعول بہ ہو تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ مشرق و مغرب کے تمام شہر اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہے. تو جس مکان کی طرف منہ کرو ادھر ہی وجہ اللہ ہے. اس صورت میں بعض اعتبارات سے آیت منسوخ سمجھی جائے گی اور بعض اعتبارات سے غیر منسوخ سمجھی جائے گی. اب مفہوم یہ بن رہا ہے کہ جس جگہ سے جس مکان کی طرف تم منہ کرو ادھر ہی وجہ اللہ ہے. جبکہ ہمیں حالت اقامت میں فرض نماز کے اندر جہت قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم اس حکم کے پابند ہیں. تو فرض نماز میں مقیم کے لیے جہت قبلہ چونکہ ضروری ہے، اس لیے اس پہلو کے اعتبار سے آیت منسوخ سمجھی جائے گی کہ ہم جس جگہ چاہیں اس طرف منہ کر کے نماز خصوصاً فرض نماز نہیں ادا کر سکتے. البتہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ نفل نماز یا حالت اشتباہ کی نماز یا شدت خوف کی نماز، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو چونکہ اس میں جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے یہ آیت غیر منسوخ سمجھی جائے گی. یہ دونوں احتمال تب ہیں جب اینما کو تولو کا مفعول بہ سمجھا جائے، اور اگر اینما کو تولو کا مفعول فی سمجھا جائے تو اب آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ تم جہاں بھی ہو وہیں سے قبلہ رخ کر لو، اللہ رب العالمین کی وجہ یعنی اس کی رحمت تمہیں میسر آ جائے گی. اس صورت میں آیت نہ منسوخ ہوگی اور نہ ہی اس میں کسی تعویل کی کوئی ضرورت پیش آئے گی، بلکہ اس صورت میں تائید قبلہ کے اندر یہ آیت اپنے حقیقی معنوں پر موجود ہوگی. اور وجہ اللہ کا معنی لفظ وجہ کا معنی جہت بھی ہوتا ہے، قبلہ بھی ہوتا ہے، رضا بھی ہوتا ہے، اور چہرے کو بھی وجہ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین چونکہ چہرے اور جسم سے پاک ہے، اس لیے چہرے والا معنی تو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے درست نہیں ہے. یہاں وجہ اللہ سے مراد اللہ رب العالمین کی رضا ہے. اس آیت کریمہ سے جو مسائل شرعیہ علماء نے اخذ کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ساری روئے زمین مشرق و مغرب بلکہ زمین و آسمان اور ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے. وہی ہر شے کا خالق ہے اور ساری کی ساری مخلوق اس کے وجود کی مظہر بھی ہے اور اس کے نور کی جلوہ گاہ بھی ہے.
زمین و آسمانوں کا سارا نظام اسی کے نظام سے قائم ہے، وہ ہر شے کو قائم رکھنے والا تو ہے لیکن وہ کسی جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہت سے بھی پاک ہے اور جگہ سے بھی پاک ہے، وہ ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہے، وہ وسعت والا ہے اور اس کی وسعت بلا کیف ہے اور اس کی وسعت کی کنہ اور حقیقت معلوم نہیں کی جا سکتی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کے اندر خصوصاً فرض نماز میں اور خصوصاً بالخصوص جب حالت اقامت میں مقیم ہونے کی حالت میں ہوں تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ استقبال قبلہ کا حکم تعبدی حکم ہے، خلاف قیاس ہے، اس میں ہماری قیاس یا رائے کو دخل نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ نفل نماز کیونکہ سواری پر بھی جائز ہے اور سواری جدھر بھی جا رہی ہو ادھر ہی اگر آپ کا رخ ہو تو بھی نفل نماز جائز ہو جائے گی، یعنی نفل نماز کے اندر اگر آپ سواری پر ادا کر رہے ہوں تو استقبال قبلہ ضروری نہیں رہتا۔ پانچواں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ دارالحرم میں ہیں یا جنگل میں ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ آپ کو کوئی سمت قبلہ بتانے والا موجود نہیں ہے، یا آپ اندھیری رات میں ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو سمت قبلہ بتانے والا کوئی بھی نہیں، تو ایسی صورت میں آپ تحری کر کے سوچ و بچار کر کے خود اندازہ کریں کہ قبلہ کس سمت ہو سکتا ہے، تو تحری کے بعد سوچ و بچار کے بعد جس سمت آپ کا گمان غالب ہو اسی سمت منہ کر کے نماز پڑھ لیں، وہیں وجہ اللہ آپ کو میسر آ جائے گی، اللہ رب العالمین اسی سمت پڑھی ہوئی نماز قبول فرما لے گا۔ چھٹا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ شدید خوف کی حالت میں یا شدید جنگ کی حالت میں ہیں تو ایسی صورت میں بھی سمت قبلہ آپ کے لیے ضروری نہیں رہتی، بلکہ ایسی صورت میں بھی جس طرف چاہیں منہ کر کے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ ساتواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ کیونکہ ہر حکم شرعی انسانی طاقت کے مطابق ہی ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی نے شدت خوف کی بنا پر یا اشتباہ کی وجہ سے تحری کی، سوچ و بچار کی سمت قبلہ میں، لیکن سوچ و بچار کرتے ہوئے اسے سمت قبلہ جاننے میں غلطی ہو گئی، اس غلطی سے بچنا چونکہ انسانی استطاعت سے باہر ہے، اس لیے اس غلطی سے بچنے کا مکلف نہیں کیا جائے گا، اور اس سمت جو سمت سوچ و بچار کر کے متعین کی گئی اس سمت پڑھی گئی نماز قبول ہو جائے گی، اس نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نمازی نے سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے اپنی وسعت بر تحری اور سوچ و بچار کر لی ہو۔ آٹھواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ نماز کے لیے تو سمت قبلہ ضروری ہے، خصوصاً فرض نماز کے لیے، لیکن فرض نماز کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو اس دعا کے لیے سمت قبلہ ضروری نہیں ہے، امام فرض نماز کے بعد دائیں یا بائیں مڑ کر دعا مانگے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نوواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا علم ساری مخلوقات کو محیط ہے، وہ تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن کوئی شے اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان احکام شریعہ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔